سمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا۔ ناظرین گرامی تمہیدی تفصیلات میں گئے بغیر جو ہمیشہ سے آپ سے درخواست ہوتی ہے اس پر توجہ کرنے کی اپیل کروں گا، نیچے اس کی تفصیلات دی جا رہی ہیں۔ آئیے خبروں کی جانب بڑھتے ہیں۔ ناظرین گرامی سب سے پہلے اس وقت وشو ہندو پریشد جس طرح سے مسلمانوں کی آبادی کو لے کر کے بیانات جاری کر رہی ہے اس پر گفتگو کر لیتے ہیں۔ ابھی حال ہی میں یو پی میں وشو ہندو پریشد کے بین الاقوامی ورکنگ صدر آلوک کمار نے ایک بیان جاری کیا جس میں دعویٰ کیا کہ مسلمانوں میں آبادی میں اضافے کی شرح دیگر مذاہب ماننے والوں سے زیادہ ہونے کی وجہ سے توازن بگڑ رہا ہے۔ حکومت اس کے لیے جو کوششیں کر رہی ہیں وہ اس سے مطمئن ہے۔ صحافیوں سے بھی وہ بات کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ آبادی میں اضافے کی کوئی وجہ نہیں ہے، در اندازی اور مذہب کی تبدیلی بھی آبادی میں اضافے کی وجوہات ہیں۔ کم عمری کی شادی اور کسی ایک مذہب کے لوگوں میں زیادہ بچے پیدا کرنا معاشرے کے لیے بڑے خطرے کی علامت ہے۔ جب سے یوگی حکومت ریاست میں اقتدار میں آئی ہے در اندازی کو روک دیا گیا، اتر پردیش اور مدھیہ پردیش میں غیر قانونی تبدیلی مذہب کے خلاف قانون بنائے گئے جو بہت کارآمد ہے۔ بڑھتی ہوئی آبادی کے پیش نظر حکومت جلد پالیسی لائے اور جن مذاہب کی آبادی میں اضافے کی شرح باقیوں سے زیادہ ہے وہ بھی اپنی شرح کو کم کریں۔ اس کے لیے کوشش ہونی چاہیے، اس کے لیے قانون بھی ہونا چاہیے۔ تو ناظرین گرامی اس وقت پوری ملک کی آبادی کیا ہے اور مسلمانوں کی آبادی کا تناسب کیا ہے؟ اور حقیقی رپورٹ یہ کہتی ہے کہ گزشتہ کئی سالوں سے مسلمانوں کی آبادی میں لگاتار جو ہے کمی واقع ہو رہی ہے، لیکن مسلمانوں کی آبادی کا ہوا کھڑا کر کے یہ ہندوتوا تنظیمیں، وشو ہندو پریشد جیسے الگ الگ تنظیمیں جو ہندوتوا ہے اور اس وقت جو ایک قسم کی جنگجو تنظیمیں بن چکی ہیں، ابھی حال ہی میں آپ نے دیکھا کہ کس طرح کے مسلمانوں پر حملے ہو رہے ہیں، موب لنچنگ ہو رہی ہے، گورکشک گنڈوں اور دہشت گردوں کو راستے پہ چھوڑ دیا گیا ہے سانڈوں کی طرح۔ یہ لوگ جو ہے لگاتار مسلمانوں سے وابستہ کسی نہ کسی ایشو کو اٹھا کر کے جو ہے حالات کو پوری طرح خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہی اس وقت آبادی کو لے کر کے جو ہے یہ جھوٹی من گھڑت کہانیاں سنا رہے ہیں، جبکہ آفیشیل رپورٹ دیکھا جائے تو گزشتہ کئی سالوں سے مسلمانوں کی آبادی میں لگاتار کمی واقع ہو رہی ہے، اور یہ کوئی مسلمان لکھا ہوا اس طرح کی نہیں ہے بلکہ خود یہ حکومت کی جانب سے جو آفیشیل اس وقت جو آبادی کا تناسب رکھتے ہیں ان کی طرف سے جو ہے یہ رپورٹ ہے۔ لیکن ظاہر سی بات ہے کہ ان لوگوں کو سرخی میں آنے کے لیے اور مسلمانوں کے خلاف نفرت کا ماحول بنانے کے لیے کوئی نہ کوئی ایشو ہونا چاہیے، اور 2024 سے پہلے نہ جانے اور کتنے ایشوز آئیں گے جو صرف مسلمانوں سے وابستہ ہوں گے، اور مسلمانوں کے علاوہ دیگر مذاہب سے اور سماج سے تعلق رکھنے والے 100 سے زائد کروڑ ہندوستانی باشندوں کو دھوکہ دینے کی کوشش ہوگی اور بیوقوف بنایا جائے گا۔ ناظرین گرامی ادھر انڈونیشیا سے خبر آ رہی ہے کہ یہاں پر لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے جو ہے 32 افراد ہلاک ہو چکے ہیں اور 22 ابھی تک لاپتہ بتائے جا رہے ہیں۔ ناظرین گرامی اس وقت عالمی نقشے پر اگر نظر دوڑائی جائے تو کوئی نہ کوئی ملک کسی نہ کسی جو ہے زمینی یا سماوی آفت سے دوچار ہے۔ اب انڈونیشیا کے جزیرے ناٹونا پر تباہ کن لینڈ سلائڈنگ کے سبب تاحال 32 افراد کے لقمۂ اجل بن جانے کی خبریں آ رہی ہیں، جبکہ 22 لوگ لاپتہ ہیں۔ امدادی کارکنوں نے انڈونیشیا کے دور افتادہ جزیرے ناٹونا کے ایک پہاڑی گاؤں میں مٹی کے تودے گرنے کے بعد کئی ٹن مٹی کے نیچے تلی دبی لاشیں نکالی، جس سے ہلاکتوں کی تعداد 32 تک ہو گئی ہے۔ اور نیشنل سرچ اینڈ ریسکیو ایجنسی نے بیان میں کہا ہے کہ پیر کے روز موسلادھار بارشوں کے نتیجے میں یہ ساری کی ساری صورتحال پیدا ہوئی اور زمین اور پہاڑ کھسکنے لگے، جس کی وجہ سے نیچے موجود جو ہے بہت سارے مکانات اس کے زد میں آ گئے تھے۔ تو ناظرین گرامی یہ اس وقت جو ہے زمین و آسمانی آفتیں مختلف ملکوں میں جو ہے اپنا تباہی مچا رہے ہیں۔ ناظرین کرناٹک میں انتخابی بگل ابھی بجنے والا ہے، ابھی تاریخ تو طے نہیں ہوئی ہے، لیکن ممکن ہے کہ ابھی
15-20 दिन کے اس وقفے میں جو ہے تاریخ کا بھی اعلان ہو جائے، لیکن اس سے پہلے ہی دل بدلی اور دیگر چیزوں کی جو ہے لگاتار خبریں آ رہی ہیں۔ کرناٹک اسمبلی انتخابات سے پہلے بی جے پی کو اس وقت شدید جھٹکا لگا جب پارٹی کے ایم ایل سی پترنا نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ رپورٹ کے مطابق پترنا بی جے پی کی بنیادی رکنیت سے بھی جو ہے استعفیٰ دے چکے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ انہوں نے ذاتی وجوہات کی بنا پر استعفیٰ دیا اور اس کے بعد وہ کانگریس پارٹی میں شامل ہو گئے ہیں، اور ان کی یہ تصویر بھی اس وقت سامنے آ رہی ہے۔ پترنا نے یہ آئی سی سی جنرل سیکریٹری رندیپ سنگھ سرجیوالا، ایل او پی سدھارمیہ اور کرناٹک کانگریس کے صدر ڈی کے شیو کمار کی موجودگی میں کانگریس پارٹی میں شمولیت اختیار کی، جس کی وجہ سے بی جے پی سے کانگریس ہمیشہ دیکھا گیا ہے کہ جو ہے کانگریس سے ایم ایل اے خریدے جاتے ہیں بی جے پی کی جانب سے، لیکن اس بار جو ہے بی جے پی سے ایک شخص اس جانب آنے کی وجہ سے یہ خبر سرخی بن گئی۔ ادھر ناظرین گرامی، راکیش ٹکیت کو فیملی سمیت بم سے اڑانے کی دھمکی ملنے کے بعد جو ہے اس وقت یہ خبر بہت زیادہ تبصروں میں ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ بھارتیہ کسان یونین کے لیڈر راکیش ٹکیت اور ان کے کنبے کو بم سے اڑانے کی دھمکی ملی تھی۔ راکیش ٹکیت جو ہے کسانوں کے منظم اور متحدہ جو مختلف تنظیمیں ہیں ان کے جو ہے ایک مضبوط لیڈر مانے جاتے ہیں۔ یہ دھمکی موبائل پر فون کر کے دی گئی ہے۔ دھمکی میں بھارتیہ کسان یونین کے قومی صدر نریش ٹکیت اور ترجمان راکیش ٹکیت کو کسان تحریک سے الگ ہونے کی تنبیہ کی گئی، یعنی جو وہ تحریک چلاتے ہیں اس سے الگ ہو جائے۔ اس دھمکی کے بعد نریش ٹکیت کے بیٹے گورو ٹکیت نے بھورگلا تھانے میں شکایت درج کروائی ہے۔ ناظرین گرامی، کتنی مضبوط طریقے سے جو ہے راکیش ٹکیت نے حال ہی میں جو ہے مختلف چیزوں کو لے کر کے، مختلف مطالبات کو لے کر کے، جس طرح سے ہریانہ اور ادھر دلی وغیرہ میں احتجاجات درج کیے تھے، پنجاب وغیرہ میں آپ جانتے ہیں، اس کے بعد سے وہ لگاتار سرخیوں میں ہیں۔ اب جو ہے ان کو جان سے مارنے کی دھمکی ملی ہے۔ ناظرین گرامی، نوجوانوں پر اس وقت ہارٹ اٹیک کا معاملہ بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے۔ کبھی کرکٹ کھیلتے ہوئے، کبھی کبڈی کھیلتے ہوئے، کرناٹک میں حال ہی میں کبڈی کھیلتے ہوئے ایک نوجوان کی موت تو آپ لوگوں کے سامنے، جو اچانک حرکت قلب بند ہونے کی وجہ ہوتا۔ اب جو ہے ہولی پر رقص کے دوران قلب پر حملہ ہوا ہے، ایک شخص کے فوت ہونے کی خبریں آ رہی ہے۔ یہ مودی نگر کی لکشمی نگر کالونی میں ہولی کے موقع پر ڈی جے میوزک پر رقص کے دوران ایک 30 سالہ ونیت کمار نامی شخص فوت ہو گیا، جس نے ایک فوٹوگرافر کے طور پر کام کیا اور اپنے خاندان کے لیے کمائی کا واحد ذریعہ تھا۔ ذرائع کے مطابق کمار نے چہارشنبے کے دن کالونی میں ہولی تقاریب کے دوران سر اور سینے میں تکلیف محسوس کی اور کالونی میں ہولی تقاریب کے دوران قریب 10 منٹ رقص کرنے کے بعد زمین پر گر گیا ہے۔ ناظرین گرامی، ادھر نوجوانوں کی موت کبھی جم میں، کبھی کھیلتے ہوئے، کبھی راہ چلتے ہوئے، کبھی بیٹھے بیٹھے، کبھی جو ہے اس طرح کی خبریں جو ہے بہت زیادہ عام ہوتی جا رہی ہیں، اور اس طرح نوجوانوں کے حرکت قلب اچانک ہارٹ اٹیک کے آنے کی وجہ سے جو ہے الگ الگ طرح کی تبصرے بھی ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ کورونا کے بعد جو ہے یہ معاملے بڑھتے جا رہے ہیں، اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، جس کو لے کر کے اس وقت جو ہے بہت زیادہ تشویش پائی جا رہی ہے۔ ناظرین گرامی، عتیق کا انکاؤنٹر کر دیا جائے، ایک بی جے پی لیڈر کے مطالبے کے بعد یہ معاملہ ایک بار پھر سرخیوں میں آ گیا۔ ویسے بھی جو ہے یو پی میں لگاتار جو ہے انکاؤنٹرز ہو رہے ہیں۔ ابھی حال ہی میں جو ہے ایک مسلمان سمجھ کر کے ایک شخص کا قتل کرنے کے بعد، انکاؤنٹر کرنے کے بعد جو صورتحال بنی وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے، اور اسی بات کو لے کر کے محسوس کیا جا رہا ہے کہ عتیق سے جڑے ہوئے تمام لوگوں کا، یا جتنے بھی لوگوں کا نام آ رہا ہے خاص قتل میں، ان کی جو انکاؤنٹر کیا جائے گا۔ تو اب جو ہے بی جے پی لیڈران کی جانب سے بھی مطالبے بڑھنے لگے۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کے سابق ایم پی ہری نارائن راجپر نے ایک انتہائی متنازع بیان دیتے ہوئے کہا کہ عتیق احمد کو جیل سے نکال کر پولیس مقابلے میں مار دینا چاہیے، اور جو بھی پولیس افسر ایسا کرے گا اس کے لیے سورگ کا راستہ کھل جائے گا۔ خبر رساں ایجنسی پی ٹی آئی کے مطابق بی جے پی لیڈر نے یہ کہا کہ عتیق احمد کو آج انکاؤنٹر میں مارے جانے کا خدشہ ہے۔ امیش پال قتل کیس میں ملوث تمام شارپ شوٹرز کو انکاؤنٹر میں مار دیا جائے، عتیق احمد کو بھی جیل سے نکال کر انکاؤنٹر میں مار ڈالا جائے۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے مافیا کو مٹی میں ملانے کی بات یو پی اسمبلی اجلاس میں کہی تھی۔ تو ناظرین گرامی، اس طرح سے جو ہے اس وقت انکاؤنٹر ایک کھیل بن چکا ہے اور لوگوں کی جانوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے، یہ کہتے ہوئے جو ہے بی جے پی لیڈر کے اس بیان کو لے کر کے تنقید کی جا رہی ہے۔ ناظرین گرامی، یورپین ممالک میں فائرنگ کے واردات میں واقعات میں کمی واقع نہیں ہو رہی۔ امریکہ میں آپ دیکھتے ہیں کہ 8 دن میں 1 یا 2 ایسے واقعات یا واردات پیش آتے ہیں جہاں پر کسی نہ کسی بھیڑ بھاڑ والے علاقے میں کوئی بھی شخص آ جاتا ہے اور جنون کی حد تک جا کر کے جو ہے فائرنگ کر دیتا ہے عام نارمل لوگوں پر۔ ویسے ہی جرمنی کے ہیمبرگ میں ایک چرچ میں جو ہے ایک شخص نے اندھا دھند ایسی گولیاں چلائی کہ 7 افراد کی موقع واردات پر ہی جو ہے موت آ گئی ہے۔
یہ مارچ 9 کی رات 9:15 بجے پیش آیا ہوا معاملہ ہے۔ جرمنی پولیس نے اس سلسلے میں جو ہے تفصیلات فراہم کی ہیں۔ گراس بوسٹل ضلع کے ڈیلیوج اسٹریٹ میں واقع اس چرچ میں یہ جو ہے فائرنگ والا معاملہ پیش آیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہے اس سلسلے میں ابھی بھی زخمی ہیں جن کا علاج چل رہا ہے۔ نئی سیاسی تاریخ رقم کرنے، اپنی پہچان بنانے، فرقہ واریت ختم کرنے اور قومی اتحاد پیدا کرنے کے لیے ہماری پارٹی سے ہاتھ ملائیے اور ممبر بنیے۔ اسکرین پر دیے جا رہے نمبرز پر مس کال دیں۔ اور ابھی تک کیوں اس سلسلے میں جو ہے حملے ہوئے چرچ میں، کیا ذاتی رنجش تھی یا کوئی اور معاملہ تھا، اس سلسلے میں جو ہے پولیس تحقیقات کر رہی ہے۔ تو ناظرین گرامی، اس طرح چرچ میں اچانک گھس کر کے 7 لوگوں کو فائرنگ کے ذریعے ہلاک کرنا اور متعدد لوگوں کو جو ہے زخمی کرنا، یہ جو ہے سرخی بن گیا۔ میں کہتا ہوں ناظرین گرامی، مجھے اجازت، انشاءاللہ پھر آپ ملاقات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہیں بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے، کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار، سیدھی بات عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو،